وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حالیہ سرگرمیوں، ملاقاتوں اور بیانات نے پی ٹی آئی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ کل تک اپنے سخت بیانیے، جارحانہ موقف اور مقتدر حلقوں سے فاصلہ رکھنے کی وجہ سے یوتھیوں کے منظور نظر قرار پانے والے سہیل آفریدی آج ان کے لہجے کی نرمی، رویے میں لچک اور فیصلوں میں ہم آہنگی کی وجہ سے عمران روس کے نشانے پر ہیں۔ سہیل آفریدی کی جانب سے صوبائی ایپیکس کمیٹی کی سربراہی، وزیر اعظم سے ملاقات اور پرو اسٹیبلشمنٹ بیانات کے بعد یہ سوال زور پکڑتا جا رہا ہے کہ کیا واقعی سہیل آفریدی سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے گڈ بوائے بن چکے ہیں یا محض اقتدار کی مجبوری اور کرسی کو بچانے کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں سہیل آفریدی کی طرز سیاست میں آنے والی تبدیلی نے پارٹی کے اندر موجود دراڑوں کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی مخالف دھڑے کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان کے اصل بیانیے سے بہت ہٹ چکے ہیں۔ ناقدین کے بقول وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے بعد سہیل آفریدی کا ابتدائی رویہ خاصا جارحانہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف مقتدر حلقوں پر کھل کر تنقید کی بلکہ عمران خان کی اجازت کے بغیر کسی سے ملاقات نہ کرنے کا اعلان اور خیبر پختونخوا میں جاری سیکیورٹی آپریشنز کی سخت مخالفت کر کے پی ٹی آئی کارکنان کا اعتماد جیتنے میں بھی کامیاب رہے۔ تاہم زمینی حقائق نے جلد ہی سہیل آفریدی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے مقتدر حلقوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی۔ باجوڑ میں جرگے کی ناکامی اور وادی تیرہ میں رضاکارانہ نقل مکانی کرنے والے عوام کی مکمل معاونت کا حکومتی اعلان وہ موڑ تھا جہاں سہیل آفریدی کے لہجے میں پہلی بار واضح نرمی دیکھی گئی۔ مبصرین کے مطابق گزشتہ ہفتے ضلع خیبر میں جرگے کے دوران سہیل آفریدی نے قبائل کو لے کر اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا، مگر اس کے اگلے ہی روز وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے مالی معاملات اور امن و امان کی صورتحال پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی، جس سے جہاں سہیل آفریدی کے قول و فعل میں واضح تضاد کھل کر سامنے آیا، وہیں پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا بریگیڈ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نشانے پر لے لیا۔ سہیل آفریدی صرف وزیر اعظم سے ملاقات پر ہی نہیں رکے بلکہ اس کے فوراً بعد سہیل آفریدی نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی بھی کی، جس میں کور کمانڈر پشاور بھی شریک تھے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج اور سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ریاست سے افغانستان کے خلاف دہشت گردی کے ثبوت مانگنے والے سہیل آفریدی یکسر مختلف انداز میں نظر آئے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ صوبائی حکومت اور فوج ایک صفحے پر ہیں۔ مبصرین کے مطابق سہیل آفریدی جان چکے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ٹکر لے کر حکومت چلانا ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان میں مقتدر حلقوں سے فاصلے کی گنجائش محدود ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے یو ٹرن سے یہ خدشات موجود ہیں کہ اگر سہیل آفریدی کا یہی طرز عمل برقرار رہا تو پارٹی کے اندر ان کے خلاف بھی وہی مزاحمت جنم لے سکتی ہے جو ماضی میں علی امین گنڈاپور کو درپیش رہی۔ تاہم بعض دیگر سیاسی تجزیہ کاروں کے بقول سہیل آفریدی پہلے بھی مکمل طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے، مگر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے حکمرانی کی نزاکت کو زیادہ سنجیدگی سے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی یہ سمجھ چکے ہیں کہ وفاق اور اداروں کے ساتھ مل کر چلنا کسی بھی صوبائی حکومت کی مجبوری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اب اس حقیقت کو اپناتے نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے بقول سہیل آفریدی ابتدائی دنوں میں گورننس کے تقاضوں سے پوری طرح واقف نہیں تھے، مگر اب ان کے بیانات زیادہ نپے تلے اور عملی دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق چاہے سہیل آفریدی جتنی بار یہ کہیں کہ انہیں کرسی کی فکر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اقتدار کی ذمہ داری نے انہیں محتاط بنا دیا ہے۔ 100 دن گزرنے کے بعد اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ حکومت کیسے چلتی ہے اور وفاق کے ساتھ ہم آہنگی کیوں ضروری ہے۔ مبصرین کا مزید کہنا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا جذباتی اور مزاحمتی بیانیہ ہے تو دوسری جانب صوبہ چلانے کی عملی ضرورتیں۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ سہیل آفریدی اس توازن کو برقرار رکھ پاتے ہیں یا پارٹی کے اندر بڑھتی بے چینی ان کے لیے ایک نیا سیاسی چیلنج بن کر سامنے آتی ہے اور وہ گنڈاپور کی طرح اپنی کرسی بچانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔